بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين ان حسین ابن علی ابن حسین بتاتے کہ حضرت حسین ابن علی محمد رسول اللہ کے نواس ہیں. اخبرہ انہوں نے ان کو چھوٹے علی کو بتا دیا کہ ان علی حضرت علی نے بتایا قال کانت لی شارف من نصیب من المغنم میری اونٹنی تھی من المغنم مال غنیمت میں سے. کانت لی شارف من نصیب میرا حصہ من المغنم غنیمت میں سے. اس میں یہ کہ بوڑھی اونٹنی اور یہ بوڑھا اونٹ یوم بدر کے موقع پر جو مجھے ملا. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی مما افاء اللہ علیہ من الخمس حضرت نے مجھے دیا جو اللہ نے آپ کو خمس میں سے دیا تھا آپ نے مجھے دے دیا یوم اذن اس دن. فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں انہیں ارادہ کیا حضرت فاطمہ کے ساتھ رخصتی کر لوں. میرے ان ابتنی بنا رخصتی کو کہتے ہیں ان ابتنی بفاطمہ بنت رسول بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی بیٹی کے ساتھ میری رخصتی ہونی تھی. وعدت رجلا سواغا میں نے ایک سوناگر سے میں نے وعدہ کیا تھا ان سے طے کر لیا تھا. وہ سونا فی بنی قینقاع کے اس سے وعدہ ہوا تھا ان یرتحل معی وہ میرے ساتھ چلیں گے. فناتی بازخرہ ہم ازخر گھاس لے کر کے آئیں گے. فناتی بازخر گھاس لے کر کے آئیں گے اور اس کو پھر بیچیں گے. فاردت ان ابیعہ من السواغین سونا گروں کو یہ کہ میں نے چاہ کہ ان کو بیچوں گا. فنستعین پھر اس کا پیسے ملیں گے. فنستعین به فی ولیمۃ عرسی بس اس سے ہم مدد لے لیں گے اپنے یہ کہ شادی کے ولیمہ میں دعوت ولیمہ کے اندر اس سے مدد لے لیں گے. فبین انا اجمع لشارفی من الاقطاب پس اسی دوران میں جمع کر رہا تھا لشارفیہ اپنے اونٹوں کے لیے من الاقطاب پالان وغیرہ والغرائر بوریاں اور والحبال رسیاں. ٹھیک ہے. وشارفہ مناختان الی جنب حجرت رجل من الانصار اور میرے دونوں اونٹنیاں وہ یہ کہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے دونوں اونٹنیاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں الی جنب حجرت رجل من الانصار ایک انصاری شخص کے حجرے کے پہلو میں اور قریب میں. حتیٰ جمع تو یہاں تک کہ جو کچھ مجھے جمع کرنا تھا میں نے جمع کر لیا. حتیٰ جمع تو جو کچھ مجھے جمع کرنا تھا میں نے جمع کر لیا. فاذا انا بشارفیہ پس میں نے اچانک دیکھا اپنے دونوں اونٹنیوں کو قد اجبت اسنمتہما کہ ان کے یہ قد اجبت اسنمتہما ان کے کوہانوں کو کاٹا گیا ہے. وبقرت خواصرہما اور ان کے یہ ہے کہ ان کے کوکھوں کو یہ ہے کہ ان کو بھی ہے کہ کاٹا گیا چیرا گیا ہے. وأخذ من اقبادہما اور ان کے کلیجے کو نکال کر کے لیا گیا ہے لوگ کلیجہ کھا رہے ہیں. فإذا أنا بشارفیہ میرے دونوں اونٹنیاں انصاری کی یہ کہ گھر کے اس کے حجرے کے قریب تھیں. پس جا کر کے اچانک میری نگاہ اپنی اونٹنیوں پر پڑی. قد اجبت اسنمتہما ان سنام کوہان کو کہتے ان کے کوہانوں کو کاٹا گیا ہے. وبقرت خواصرہما اور ان کے کوک کو یہ کہ چیرا گیا ہے. وأخذت من اقبادہما اور ان کے کلیجے کو لیا گیا ہے. فلم املک عینیہ میں اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکا مالک نہ ہو سکا کنٹرول نہ کر سکا یعنی رویا. حتیٰ ہی نہ رأیت ھذا المنظر جب میں نے اس کبھی منظر کو دیکھا کہ اس طرح اونٹنیوں کو میرے ذبح کرنا. قلت من فعل ھذا یہ کس نے کیا ہے. تو قالوا لوگوں نے جواب دیا فعلہ حمزہ بن عبد المطلب تیرے چچا نے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ اور حضرت علی دونوں کے چچا تھے. حضرت حمزہ اسد اللہ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. قالوا فعلہ حمزہ بن عبد المطلب حمزہ بن عبد المطلب نے یہ کیا. وہ فی ھذا البیت فی شرب من الانصار اور وہ اس گھر میں موجود ہے فی شرب من الانصار ما شرب من الانصار وہ انصار کے شراب نوشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. وعندہ کینۃ واصحابہ اور آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ گانے والی بھی ہے. وہ اصحاب دیگر ساتھی آپ کے بھی ہیں. فقالوا فی غنایا اور وہ کائنات اور ساتھی سارے وہ غنا کے اندر اس کے غنا کے دوران یہ کہہ رہے تھے الا یا حمز للشرف النوائی الا یا حمز للشرف النوائی وہن موقلات بالفنائی ہاں ملنگو وہن موقلات بالفنائی. اے حمزہ یہ بڑے کوہان والے
اونٹوں کو دیکھو، اونٹنیوں کو جو کوہان والے ہیں، اور موٹی، سمجھے، نوا کمان موٹی اور بڑی کوہان والے، چلو جلدی کرو، یہ صحن کے اندر یہ ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وزرجہن بالدماء، حمزہ تو زرجہن بالدماء، خون کے ساتھ ان کو لت پت کر دو اور ہمیں گوشت کھلاؤ۔ فوسب حمزہ تو الی السیف، حمزہ کود پڑا، حضرت حمزہ اپنی تلوار کو لے لیا۔ فجب اسنمتہما، ان کے کوہان کو آپ نے چیرا۔ وبقر خواصرہما، کاٹا۔ وبقر خواصر، ان کے کوک کو آپ نے چیرا۔ فاخذ من اکبادہما، ان کا کلیجہ نکال کر کے دے دیا۔ ان کو کس کو؟ گانا گانے والیوں کو کھاؤ اور زیادہ گانا گاؤ، سمجھتا ہے؟ اور ان دنوں میں اجازت تھی شراب پینے، سمجھے، شراب بھی اس زمانے میں اب تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی۔ حضرت حمزہ نے جیسے کہ پی لیا اور نشے میں تھے، حضرت علی کے غریب کی اونٹنیوں کا کباڑہ کر دیا۔ قال علی، سمجھے، قال علی فانطلقت حتی ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چل پڑا یہاں تک کہ حضرت کے پاس پہنچا۔ یہ ادخل دخلت کے معنی میں ہے، حتی دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس پہنچا۔ وعندہ زید بن حارثہ، پیارے محمد کے پاس زید بن حارثہ بھی تھا۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی کو پہچان لیا، جو پریشانی میں نے حاصل کی ہے اس واقعے سے۔ فقال ما لک، کیا ہو گیا علی؟ قلت یا رسول اللہ ما رأیت کل یوم منظرا قط، اس قسم کا کبھی ہی دن، ایسے ناخوشگوار واقعے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا آج کے دن کی طرح۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ، ادا حمزہ تو علی ناقتیہ، حضرت حمزہ وہ کود پڑا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے میرے دونوں اونٹنیوں پر۔ فاجب اسنمتہما، ان کے کوہانوں کو انہیں کاٹا ہے۔ وبقر خواصرہما، اور ان کے کوک کو چیرا ہے۔ وہا ہو ذا قائن فی بیتن، وہ یہ ہے اس گھر میں موجود ہے، ما ہو شرب، اس کے ساتھ دیگر شراب نوش لوگ بھی ہے۔ یا رسول اللہ، کون اس سے پوچھے، میرے اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اونٹنیوں کو لے جائیں گے، ان کے لیے پالان، ان کے لیے رسیاں، بوریاں لی تھی کہ جا کر کے ازخر گھاس چن کر کے لائیں گے، ان کو بیچیں گے، سوناگر لوگوں کو بیچیں گے، پیسے ملے گا، دعوت ولیمہ پر خرچ کروں گا۔ اونٹنی پہلے سے ختم ہو گئے، اب ازخر کس سے کہاں سے لائیں گے؟ وہا وہ ذا قائن فی بیت ما ہو شرب، شارب کی جمع ہے کہ جس کے شراب نوشوں کی جماعت ہے۔ فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائی، حضرت نے اپنی چادر منگا دی۔ فرتدا، چادر پہنی، آپ نے چادر منگا دی۔ فرتدا، چادر آپ نے پہنی۔ ثم انطلق یمشی، پھر چل پڑے اس حال میں کہ جا رہے تھے پیدل۔ واتبعتہ انا وزید بن حارثہ، علی کہتا ہے کہ میں اور زید بن حارثہ حضرت کے پیچھے چل پڑے۔ حتی جاء البیت الذی فیہ حمزہ، یہاں تک کہ حضرت اس گھر پہ پہنچا جہاں حضرت حمزہ تھا۔ فاستأذن علیہ، اجازت مانگی۔ فأذن لہ، پیارے کو اجازت دی گئی۔ فتفق النبی یلوم حمزہ فیما فعل، پس نبی نے شروع کر دیا، فتفق شروع کر دیا اپنے، یلوم حمزہ، اپنے چچا حضرت حمزہ کو ملامت کر رہے تھے۔ فیما فعل، جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس عمل میں، کہ اونٹوں کو آپ نے کیوں نہر کیا، ان کو کس طریقہ پر آپ نے یہ کہ ان کے کونکیں کوہان کاٹے اور کوکیں ان کے چیرا۔ فرماتے ہیں کہ یلوم حمزہ فیضا حمزہ سمیل محمرۃ عیناہ، حضرت حمزہ نشے میں تھا، سمیل سکران اور نشے میں تھا، محمرۃ عیناہ، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ فنظر حمزہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ نے نشے میں حضرت کو دیکھا۔ ثم صعد النظر، پھر اپنی نظر اونچی کر دی۔ فنظر الی رکبتہ، پہلے ایسے نیچے دیکھا۔ ثم صعد النظر، پھر اپنی نظر کو اونچی کر دی۔ فنظر الی رکبتہ، حضرت کے گھٹنوں کو دیکھا۔ ثم صعد النظر، پھر اور اونچی کر دی اپنے نظر کو۔ فنظر الی وجہہ، پیارے کے چہرے کو دیکھا۔ ثم قال حمزہ، پھر حمزہ نے کہا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے ٹونکنے والے؟ هل انتم الا عبید لابی، تم سارے کے سارے میرے ابا کے غلام ہو، جو کچھ میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ علی اور زید بن حارثہ، پیارے پیغمبر نشے میں تھا تو نشے میں یہ ہوتا، آپ کون ہیں؟ جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کوئی بگاڑے میرا، کوئی بگاڑے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا چھوڑو، واپس ہو جاؤ، اس کو کون سمجھائے؟ اب یہ کہ ایک تو نشے میں تھا، لہذا کوئی گلہ ہی نہیں ہے، بولو کوئی گلہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا هل انتم الا عبید لابی،
تم سارے کے سارے میرے ابا کے غلام لگ رہے ہو۔ غلام کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آقا کو، آقا کے بچوں کو کوئی بات سمجھائے؟ آیا سمجھ میں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شراب آپ نے پی، اب تک شراب کی حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ شارب الخمر پر کیا گلہ کریں گے حضرت حمزہ پر، ہوش والی حالت نہیں تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، هل انتم الا عبید لابی۔ اصل میں دادا کو جو ہے نا عرب لوگ سید کہتے ہیں، اور اس کے پوتوں کو اور بیٹوں کو عبد کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ آپ تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا تھے؟ آپ تو خود بیٹے تھے عبد المطلب کے، سمجھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں پوتے تھے، اور دادا کو سید اور پوتوں کو عبد کہا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے صحیح کہا۔ هل انتم الا عبید لابی، عبید عبد کی جمع ہے، تم سارے کے سارے میرے ابا کے کیا ہو؟ غلام ہو۔ تو یہ اس طرح تو ہوتا ہے، چھوٹے ہو اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارے کچھ مطلب پڑھا جی۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمل، حضرت سمجھ گئے کہ یہ نشے میں ہے۔ فنکس رسول اللہ علی عقبہ الکہکرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں پر واپس ہو گئے۔ یہ الکہکرا مفعول مطلق ہے مولانا، نکس کلی من غیر لفظ۔ فخرج، حضرت بھی نکلے وہاں سے، وخرجنا معہ، حضرت علی فرماتے کہ ہم بھی وہاں سے نکلے، ہم نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں آپ نے دیکھا ترجمۃ الباب وہی ہے کہ بدر کے موقع پر جو غنیمت مال ملا اور جو اونٹ ملے وہ مجھے ملے، اور اونٹوں کا حشر یہ ہو گیا۔ یہ بدری اونٹوں کا مسئلہ تھا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل، مولانا خیال کر لینا۔ قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه ابن عيينة فرماتے انفذ هذا الحديث، اس حدیث کو یہ کہ اللہ کا ٹھیک سے بیان کر دے ابن اصبہانی نے۔ ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں، انفذہ کا معنی انفذہ لنا ابن الاصبہانی، اصبہانی نے ٹھیک اس کو بیان کر دیا، ہمیں بتا دیا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ ہے اس کو لکھ کر کے انفذہ کا معنی ارسلہ الینا ابن الاصبہانی، ابن اصبہانی نے یہ حدیث لکھ کر کے ہمیں بھیجا۔ یعنی عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے قرات علی الشیخ یا قرات الشیخ علی التلاميذ، بولو قرات علی الشیخ طریقہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ حدیث کی ایک صورت اجازت کی صورت یہ، اور ایک صورت ہے کہ ایک شاگرد پڑھ رہا ہم سن رہے، استاد اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ لکھ کر کے ہمیں بھیجا۔ ان دونوں قرات علی الشیخ یا قرات الشیخ نہیں ہے، قرات علی الشیخ یا قرات الشیخ علی التلاميذ نہیں، تیسرا طریقہ یہ۔ تو انفذہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک اصبہانی نے بیان کیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ لکھ کر کے ہمیں بھیجا۔ سمعہ من ابن معقل، اس نے ہمیں لکھ کر کے بھیجا، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ابن معقل سے سنا ان علی کبر علی سہل بن حنیف، حضرت علی نے سہل بن حنیف کے جنازے پر تکبیرات کہی تھیں، یعنی نماز کبر علی سہل بن حنیف کا معنی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ فقال انہ شہد بدرا، اور یہ سہل بن حنیف کون تھا؟ فرمایا کہ فقال انہ شہد بدرا، جنے دا پترا آپ کا لاؤڈ خراب ہو گیا شمبو خان۔ یہاں فرمایا کہ حضرت علی نے تکبیر کہی ہے سہل بن حنیف کی نماز جنازے پر، یعنی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں امام بخاری نے اس کا یہ، اور سہل بن حنیف کون ہے؟ انہو قد شہد بدرا، بس ختم ہو گیا۔ یہی مقصد ہے ترجمۃ الباب کا کہ یہ بدری ہے، انہی کو بیان کر رہا ہے۔ باقی حضرت علی نے کتنی تکبیریں کہی؟ 6 تکبیروں کا بھی ہے اور 5 کا بھی ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اور یہ ہے کہ ترمذی کے اندر بھی روایت آپ کے سامنے آئے گی۔ اب تقریباً اجماع ہو چکا ہے 4 تکبیروں پر نماز جنازے میں، اور حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم نے زاد المعاد میں بڑی اچھی بحث کی۔ باقی یہ جیسے جماعت اسلامی والوں کا غریبوں کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، سمجھے، وہ حنفیوں والی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، غیر مقلدین والے بھی پڑھاتے ہیں، قرات بھی کرتے، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ، اور غیر مقلدین بھی۔ زاد المعاد کے اندر حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ جنازے کے اندر اصل چیزیں 4 تکبیریں ہیں، باقی سورہ فاتحہ سے متعلق یا یہ کہ دیگر تلاوت سے متعلق جتنی روایتیں سندن ان میں کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ بخاری نے کوئی مرفوع روایت نقل نہیں کی ہے، اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ 4 تکبیریں ہیں، سمجھے۔ 6 تکبیروں کا بھی ہے۔ یہاں حضرت علی نے تکبیر کتنی کہی؟
تو لوگوں نے کہا کہ 6 تکبیریں اور 5 تکبیریں، لیکن اب میں عرض کروں کہ تقریباً 4 تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے، لیکن بلاد عرب کے اندر 5 تکبیریں کہتے ہیں، غیر مجلدین بھی 5 تکبیریں، تو اس وجہ سے اجماع صریحی آپ نہ کہیں، اجماع سکوتی ہیں۔ اگر کوئی 5 تکبیریں کہتا ہے نماز میں آپ شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا، یہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہو گیا مولانا۔ وبه قال حدثنا ابن إيمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد شهد بدرا، بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی حين تأيمت حفصة بنت عمر، جب کہ بیوہ بن گئی، بیوہ ہو گئی ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر، یہ بیوہ ہو گئی من خنیس بن حذافہ السہمی، خنیس بن حذافہ السہمی سے، یہ حضرت عمر کے داماد تھے۔ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل اسی کو بتانا، قد شہید بدرن، یہ بدری تھے، تو فی بالمدینہ، مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کی بیٹی یہ کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ قال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹی میری جوان تھی، فلقیت عثمان بن عفان، میں حضرت جب اس کی عدت پوری ہو گئی اور خنیس بن حذافہ السہمی سے، فلقیت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان سے میری ملاقات ہو گئی، فعرضت علیہ حفصہ، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کو پیش کر دی کہ اے عثمان تو بزرگ آدمی ہے، میری بیٹی سے نکاح کر دو۔ فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر یعنی اپنی بیٹی کے نکاح سے کراؤں۔ قال سانظر فی امری، حضرت نے فرمایا اس نکاح کے سلسلے میں سوچوں گا، غور کروں گا۔ فلبثت لیالیہ، حضرت عمر فرماتے چند راتیں یعنی چند دن، وہی آپ کو بتائے، فلبثت لیالیہ، چند راتیں یہ کہ میں ٹھہرا رہا۔ فقال قد بدا لی، پھر یہ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھے جواب دیا، قد بدا لی، حضرت میرے سامنے یہ بات آ گئی، ظاہر ہو کر کے آ گئی، اللہ تزوج یومی ھذا، آج کل کے دن میں نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے میری طرف سے جواب ہے۔ قال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فلقیت ابا بکر، ابو بکر سے میں نے ملاقات کی، فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، میں نے کہا کہ چاہیں تو اپنی بیٹی کا حفصہ کا آپ سے نکاح، غیرت مند لوگ یہی ہوتے، بھائی اور والد اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو چھوڑو وہ جا کر کے کہیں میں نے تو اپنے یار کا خود انتخاب کیا ہے، سمجھیے، یہ ہوتا ہے غیرت مند طریقہ، یہی ہے مولوی صاحب کہ میری بیٹی ہو میں خود اس کے لیے رشتہ تلاش کر دوں، اور اللہ کو میری بہن ہو اس کے لیے رشتہ میں خود تلاش کروں، بیٹی کو کلبوں کے اندر چھوڑ دو، سمجھ شریف میں میرا جسم میری مرضی، سمجھ، ہم جو کچھ بھی کریں تو یہ تو بے غیرتی والا طریقہ ہے، آیا سمجھ مولانا، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، قال عمر فلقیت ابا بکر فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، پھر اس کے بعد ابو بکر سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا آپ چاہیں تو آپ کی حفصہ بنت عمر سے نکاح کرا دوں۔ فصمت ابو بکر، ابو بکر خاموش ہو گئے، فلم یرجع الی شیئا، مجھے کسی چیز کا جواب نہیں لوٹائے، یہ رجع یرجع رجع سے رجوع سے نہیں، اس کا معنی لوٹانا، فلم یرجع الی شیئا، کوئی جواب مجھے نہیں لوٹایا، فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، پس میں ان پر زیادہ غصے والا ہو گیا، اوجد کمان اخذبہ، میں ان پر زیادہ غصہ والا ہو گیا بنسبت میرے غصے کے عثمان پر مجھے اتنا غصہ نہیں جتنا ابو بکر پر آیا۔ فلبثت لیالی، چند راتیں یعنی چند دن میں نے انتظار کر دیا۔ ثم خطب رسول اللہ، پھر نبی کی طرف سے پیغام آ گیا، حضرت نے مجھے بتایا، لوگ آ گئے کہ محمد آپ کا داماد بننا چاہ رہا، فانکحتھا ایاہ، میں نے حفصہ کا نکاح ایاہ محمد سے کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلقینی ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر کی مجھ سے ملاقات ہو گئی، فقال، فرمایا لعلک وجدت علیہ، شاید یہ کہ آپ مجھ پر ناراض ہو گئی، حین عرضت علیہ حفصہ، جب کہ آپ نے اپنی بیٹی حفصہ پیش کی اور میں نے قبول نہیں کیا، شاید آپ مجھ پر ناراض ہو گئے، فلم ارجع الیک شیئا، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اس پر آپ ناراض ہو گئے ہوں گے۔ قلت نعم، عمر کہتے کہ میں نے کہا، قال فإنہ لم یمنعنی، اس نے کہا کہ شان یہ ہے، ہاں ملنگو، شان یہ ہے کہ لم یمنعنی ان ارجع الیک، مجھے روکا نہیں آپ کو جواب دینے سے، ان ارجع الیک، آپ کو جواب دے دوں، مجھے نہیں روکا، فیما عرضت، جو کچھ آپ نے پیش کیا، مگر اس بات نے روکا، الا انی قد علمت، مجھے معلوم تھا، ان رسول اللہ قد ذکرہا، نبی نے تیری بیٹی کا تذکرہ کیا تھا، وہ آپ کا داماد بننا چاہ رہا تھا، فلم اکن لافشی سر رسول اللہ، میں اس قابل نہیں اور مجھے ہمت نہیں ہوئی لافشی سر رسول اللہ، حضرت کے راز کو میں یہ کہ پھیلا دوں لوگوں میں، ولو ترکہا، اگر بفرض المحال محمد خود نکاح نہ کرتے تو لقبلتہا، میں قبول کر لیتا، ہو گیا مولانا، بس یہ ہے آدمی
اس لیے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر وفساد عریض۔ جب کوئی دیندار آدمی خوش اخلاق والا آپ کو پیغام دے دے کہ اپنی بیٹی دے دو، اپنی بہن دے دو، تو فرمایا کہ فزوجوہ، اس کو نکاح کرا دو، والا تکن فتنۃ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور اگر بیٹی کی نکاح نہیں کراؤ گے تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا۔ بیٹی کی اللہ آپ کا بھلا کرے 30 سال ہو گئی ہے، بیٹی کے لیے کوئی رشتہ مالدار بغیرت کوئی بے دین مل نہیں رہا ہے، اور اللہ آپ کو بہن میری بیٹھی ہوئی ہے لیکن کوئی مالدار داڑھی منڈا جو پراپرٹی والا مل جائے گا، دینداروں سے غریبوں سے مجھے نکاح نہیں کرانا ہے، تو پھر یہ کہ بیٹی بھی مجھے لعنتیں بھیجتی ہے اور بہنیں بھی مجھے لعنت بھیجتی، سمجھے؟ بیٹی بھی لعنت بھیجے، اس لیے کہ پھر کیا ہے، بیٹیاں ہوں گی یا بیٹے، ان کا نکاح نہ کرا دو، ان کا نکاح نہ کرا دو۔ یہ بوڑھے جا کر کے 60-70 سال ان کی عمر ہو گئے، بچوں کو الگ کمرے میں سلاتے، خود جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، خود جا کر کے یہ کہ خود جا کر کے کمرے کا دروازہ بند کرتے، تو اعتکاف میں بیٹھتے کیا بھائی؟ بوڑھا بوڑھی سمجھے، میاں بیوی دروازے بند کرتے، بچوں کو الگ، بچے کب سے بالغ ہو چکے، بیٹے بالغ ہو چکے، بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، لیکن یہ کمرے بند کرتے تو وہ بیٹا بیٹی ان پر لعنت نہیں بھیجتے کہ بغیر تو بڈھو تم لوگ ابھی تک رفع نصب جر کا کام کر رہے ہو، سمجھے؟ رفع نصب جر دے رہو اور دروازہ تم نے بند کیا، ہمیں الگ سلایا، تو کیا وہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے؟ ہاں، مراقبہ کر رہے۔ پکی بات ہے کہ وہی ہے پاکستان میں تبدیلی لا رہے ہیں، سمجھے بھائی؟ وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی مشین کو چلا رہے، سمجھے؟ یہ سب کو پتہ کہ وہی پی ٹی آئی کی تحریک چل رہی ہے، تو ادھر یہ کہ ان غریبوں کو تحریک چلانے سے محروم کیا، اس لیے مناسب مل جائے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ کسی کی بھی ہو، میں نے اپنی بیٹیاں ایسے اٹھا دی قربان جا مفتی نظام الدین کے قبر پہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین مولوی صاحب اس بارے میں یہ ہندوستانی علماء بہت کمزور ہے، یہ پنجابی سرائکی تو اور کمزور ہے، سمجھے میرے کو؟ یہ ہے یہاں سے ایک کنگلا ہے، ادھر میرا بھائی ہے، آتا رہتا ہے، ہماری بہن ہے، اس کے گھر میں مفتی نظام الدین کی بیٹی، حضرت اقدس فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے، کہتے ہیں مفتی نظام الدین کا سارا ذہن اس کے پاس ہے۔ وہ ہماری بہن ہے، مفتی صاحب یہاں سے گیا حج عمرہ کے لیے، جدہ میں مولوی مستقیم ہمارا دوست ہے، سمجھے؟ فقیر آدمی مسکین ہے، تو حضرت اقدس مولانا زیب صاحب بھی تھے، تو مولوی مستقیم نے کہا مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، اگر مفتی صاحب سے بات کرو، میں تو ہوں نالائق اور غریب آدمی، مفتی صاحب اگر مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو میں تو پھر یہ کہ پھول جاؤں گا، پھٹ جاؤں گا، پھر میرے لیے مفتی نظام الدین سے بڑھ کر کے اور کون سا اچھا سسر مجھے ملے گا۔ تو استاد زیب صاحب جری آدمی، تو حضرت نے فرمایا مفتی نظام الدین رشتہ دے گا، نہیں دے گا تو قتل نہیں کرے گا، نہ مجھے قتل کرے گا نہ آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا مفتی صاحب آپ حج کے عمرے کے سفر پہ آئے جدہ میں، ناراض نہیں ہونا، ہمیں پتہ کہ بچی آپ کی ابھی بالغ ہو گئی ہے اور پڑھ رہی ہے، فارغ ہونے والے، مفتی صاحب چاہے تو اس کنگلے کو اپنی بیٹی دے دیں، سمجھے؟ بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے، آپ کے شاگرد ہے، آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کتنی ہے، طہارت اس میں کتنی ہے، اخلاق کتنے، وہ آپ کو بھی پتہ، مجھے پتہ، مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے مفتی صاحب نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا اس کو، سمجھے میں لوگوں؟ یہ ہمارے اکابرین ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ اس بارے میں ہندوستانی علماء مجھے نہیں لگتی، سمجھے میں لوگوں؟ اس قسم کے ان کے جو تکلفات، لاکھوں روپے خرچہ کرنا، یہ کرنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ میں نے اپنی بیٹی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور بھی سوچ لینا، وہی کسی مولوی کو مفت میں بیٹی اٹھا کر کے دے دی، ہم تو بڑی باصلاحیت تھی، ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہمارا انتخاب ہو گیا، سمجھتا ہے؟ تیرے اندر صلاحیت خاک تھی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ انسان سمجھ کر کے مفت اور اچھی باشد گفت، مفت کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے بلوچ جب اس سے کوئی منگنی رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، چی ہاتھ کے کہتے رشتہ مانگنے کے لیے آتا ہے، بروڑے، سمجھے؟ بروئی کے پاس جاتے ہیں، پھر جاؤ اندھا چھوٹاکنے ایننگ بننگٹی ایننگ بننگٹی ایننگ بننگٹی ایننگ بننگٹی ایننگ بننگٹی چوٹاکنے ختم مرور گڑا ہیت کروٹی تو نے۔ بروئی کہتے ہیں آنے جانے میں تمہارے یہ جوتے پیدل آؤ گے جاؤ گے جوتے گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ پھر بیکار قسم کی لڑکی وہ 12 لاکھ، درمیانے والے 30-40 لاکھ، اور اچھی سی لڑکی تو پھر یہ ہوتا کہ کہتے کاپی میرے ہاتھ میں دے دو، قلم دے دو تاکہ میں لکھوں 1.5 کروڑ۔
سمجھے؟ اس لیے ہمارے بعض بروئی اور بلوچوں میں ایک بچی پیدا ہوگی، اگرچہ وہ غریب ہے، کہتے فکر نہیں کرو تم ایک ٹرک کے مالک ہو گئے، دوسری بچی پیدا ہو کہتے 2 ٹرکوں کے مالک ہے، تیسری اگر میں ہوں تو 3 ٹرکوں کے مالک۔ پٹھان محسوس نہ کرے، میں آپ کے نکاح جا کر کے پڑھتا رہتا ہوں، میں نے سینکڑوں پٹھانوں کے نکاح میں نے پڑھے، سمجھے بھی؟ اور پٹھانوں کے ہاں بھی 40 لاکھ 30 لاکھ، عام جو گدا گاڑی چلانے والے، جو پکوڑا بیچنے والے پٹھان ہیں وہ 12 لاکھ لیتے بیچتے ہیں مولوی صاحب باقاعدہ، سمجھے؟ اس لیے بیٹی کو کب تک بٹھا کر کے رکھا، بہن کو کب تک کے بٹھا کر کے رکھا، مولوی صاحب اس طرح نہ کرو، سمجھے؟ میری بہن کل بندہ آیا میرے پاس عصر کے بعد، کہتے کہ نکاح سے پہلے کئی دفعہ منہ کالا کیا ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی ہمت کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، سمجھے؟ کہتے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نکاح کا مقصد ہے وہ تو آپ پہلے کر چکے میرے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، سمجھے؟ کل جمعے میں بھی میں نے اس کے خلاف تقریر کی، اور عصر کے بعد مسئلہ آیا نوجوان، سمجھے؟ کہتے ہیں بس اب وہ لڑکی دے نہیں رہے، پرائیویٹ طور پر کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن ریگولر طریقے سے ابھی چاہ رہا ہوں کہ ریگولر طریقے ہو جائے۔ یہ ہے جی مولوی صاحب، ہے نکاح نہ کرانا۔ فرمروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے نماز کا حکم دے دو، اور فرماتے ہیں کہ وضربوا علیہ ان کانوا 10 سنین، 10 سال کے ان کو پٹائی کر دو اگر نماز نہ پڑھتے، وفرقوا بینہم فی المضاجع، بہن بھائی کا بستر بھی الگ کر دو، سمجھ؟ بہن بھائی کے بسترے بھی الگ کر دو ان کو، اس لیے کہ ٹیلی ویژن کو دیکھتے دیکھتے یہ کہ بہن بھائی پھر آگے جا کر کے یہ کہ میاں بیوی وہ تو الگ کمرے میں سوتے، بہن بھائیوں کو یہاں الگ سلاتے۔ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن میں دیکھا رمیا وتاویا، میں نے تجھ سے پیار کیا، تو جب بتی بند ہوتی ہے بہن بھائی کہتے ہیں ہم بھی پیار کریں۔ میں نے ضلع کے خلاف بیان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جامع فاروقیہ کے اندر ایک آدمی آ گیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اس طریقہ پر یہ کہ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر والدین گئے تھے شادی پر، اور میں نے اپنی بہن کے ساتھ اپنا منہ کھالا، چیخے مار کر کے۔ مولوی صاحب خدا قسم اتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، اس قسم کے مسائل، نکاح کرا دو اور کیا، ان کو دیکھو کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ارے حضرت آگے دیکھو۔